السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ قصر نماز کے متعلق انہوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک روایت بھی بھیجی ہے، جس میں ہے کہ شروع نماز کے اندر 2 رکعت نماز فرض کی گئی تھی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ پھر سفر کی نماز کو باقی رکھا گیا اور حضر کی نماز کو مکمل کر دیا۔ یہ فرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا رکعتین رکعتین والی فی الحضر والسفر جی، حضری و سفر جی بالکل، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، مسند احمد سنن کبریٰ بہقی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے جی۔ تو اس مسئلے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا فرض ہے، کچھ کہتے ہیں سفر میں قصر نہیں، پوری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن بھائی اس مسئلے میں ہماری تحقیق یہ ہے، ہم نے تحقیق الحدیث گروپ نمبر 1 میں میرے خیال میں 1 سے زیادہ دفعہ ہی اس مسئلے پر اپنی تحقیق پیش کی ہے کہ سفر میں قصر کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور صحیح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ مولانا صاحب نے بھی یہی بات پہ زور دیا ہے، تو یہ بات بھائی ہماری تحقیق میں تو راجح ہے، درست ہے۔ اس بارے میں آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث بھی دیکھ رہے ہیں نا، جس میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے مسافر پر 2 رکعتیں، مقیم پر 4 رکعتیں اور حالت خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 687 نمبر حدیث ہے جی۔ اس کے علاوہ سنن نبی داود میں 1247 نمبر پر، صحیح ابن خزیمہ میں 1346 نمبر پر، مسند احمد بہقی وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک روایت جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم دوران سفر صرف 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ روایت سنن نسائی کے اندر 458 نمبر پر، صحیح ابن حبان میں 1451 نمبر پر، اور ابن خزیمہ میں 946 نمبر پر، اور سنن ابن ماجہ میں 1066 نمبر پر موجود ہے جی۔ اس کے علاوہ بھی یہ کئی کتابوں میں، مثلا موطا امام مالک کے اندر، سنن کبریٰ بہقی کے اندر، مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے، اور امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن نسائی کے اندر 443 نمبر پر اس کو ذکر کیا اور صحیح قرار دیا ہے، تو یہ روایت ثابت ہے جی، یہ روایت درست ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک روایت بھائی اور بھی آتی ہے، یا اللہ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی اللہ نے قصر نماز کے متعلق فرمایا کہ یہ ایسا صدقہ ہے جسے اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے، لہذا تم اس کے صدقے کو قبول کر لو، یعنی قبول کرو۔ صحیح مسلم میں 686 نمبر پر، اور مسند احمد، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، تو اس لیے یہ روایت بھی انشاءاللہ صحیح ہے، ثابت ہے جی۔ اب باقی یہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، یا اللہ بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرے نا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ اب تو لوگوں کو یہ خوف باقی نہیں رہا، تو کیا اب بھی قصر کرنا جائز ہے؟ تو عمر نے فرمایا مجھے بھی اسی طرح حیرت ہوئی تھی جس طرح آپ کو ہوئی ہے، تو میں نے اس کے متعلق نبی علیہ السلام سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا یہ تم پر اللہ نے ایک صدقہ کیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو۔ اچھا جی، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سفر میں قصر ہی پڑھنی چاہیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت آتی ہے صلاۃ السفر رکعتان، سفر کی نماز 2 رکعت ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، یہ حدیث 1064 نمبر پر، تو یہ ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح ابن ماجہ کے اندر درج کیا ہے، تو لہذا یہ روایت
ٹھیک ہے، ثابت ہے جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی وہ حدیث بھی آپ سامنے رکھ لیں جو صحیح ابن حبان اور مسند احمد میں آتی ہے، اس کو بھی بعض اہل علم نے جو ہے وہ صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کے محققین نے، ابن حبان کے محققین نے، اور بھی کئی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین جو ہے اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کو اس طرح پسند کرتے ہیں جیسے اپنی نافرمانی کے ارتکاب کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ بھائی پتہ چلتا ہے کہ سفر میں نماز قصر یعنی 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ پھر یہ بھی بھائی سامنے رکھیں، صحیح بخاری کے اندر 1102 نمبر حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی آتی ہے، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل بھی اسی طرح تھا۔ اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے حالت سفر میں کبھی 4 رکعت نماز نہیں ادا کی۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ موقف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام سفروں میں صرف قصر ہی کرتے تھے، یعنی آپ سے قصر ہی ثابت ہے۔ تو یہ جو ہے اہل علم کا یہی موقف ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ قصر بھی کی جا سکتی ہے اور مکمل بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک تو وہی آیت کی دلیل دیتے ہیں فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، اس آیت میں قصر کرنے والے شخص پر کوئی گناہ نہ ہونے کا ذکر ہے نا، یہ کہتے ہیں۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور اس کا استدلال وہ آپ نے یالا والی روایت جو ہے نا، یالا بن امیہ والی، وہ سن لی ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ مجھے بھی یہی ہوا تھا، تو میں نبی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے جی۔ تو اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام دوران سفر قصر نماز بھی پڑھتے تھے اور مکمل بھی، لیکن بھائی یہ روایت کی سند میں اختلاف ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے جھوٹ ہونے میں کہا کہ کوئی شک نہیں ہے، مجموع الفتاوی جلد 24 صفحہ 145 پر، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد، انہوں نے اسے منکر کہا ہے اور اس کی صحت بہت دور کی بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دار قطنی کے اندر حدیث آتی ہے اس پر بھی جو ہے اہل علم نے کلام کیا ہے، بعض جو ہے وہ اس کے صحیح حسن ہونے کے قائل ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی باطل قرار دیا ہے، اور اسی طرح جو ہے اور اہل علم ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ بہرحال کچھ اس کے حسن ہونے کے بھی قائل ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں جی دونوں طرح کا عمل جو ہے وہ درست ہے، قصر بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، لیکن بھائی ہمارا موقف یہی ہے کہ سفر میں قصر کرنا یہ ضروری ہے۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 185 پر، کہ قصر نماز فرض ہے۔ علامہ شوکانی نے بھی کہا دوران سفر قصر واجب ہے۔ تو جو وجوب کے دلائل ہیں نا وہ زیادہ مضبوط ہیں، تو اس لیے وجوب والا مسئلہ جو ہے یہی راجح ہے۔ امام عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ اللفظی جامع ترمذی کی شرح ہے، اس میں انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی ہے، یعنی کہ وجوب کے دلائل زیادہ ہیں، وہی صحیح بات ہے۔ اس لیے بھائی ہمارا موقف جو ہے وہ یہی ہے جس کو ہم بار بار بیان کر چکے ہیں۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی حضرت میاں صدیقہ والی روایت جو ہے نا کہ 2 رکعتیں فرض جو کی گئی تھی سفر و حضر میں، اسی سے غالباً استدلال کرتے ہوئے انہوں نے بھی وجوب قصر کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔